أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 187 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور احکام بھی رمضان المبارک سے ریلیٹڈ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم، حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، ہن وہ لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ، جان چکا ہے اللہ تعالی، انکم کہ بے شک تم، کون تم تھے تم، تختانون تم سب خیانت کر لیتے، انفسکم اپنے آپ سے، فتاب علیکم پس اس نے رجوع کیا تم پر، وعفا اور درگزر کر دیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب باشروہن تم سب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تم سب ڈھونڈو، تلاش کرو، طلب کرو، ما کتب اللہ جو لکھ رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم سب کھاؤ، واشربوا اور سب پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاری، من الخیط الاسود کالی دھاری سے، من الفجر فجر کو، ثم پھر اتم الصیام تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم سب مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون اس حالت میں کہ تم سب اعتکاف سے ہو، فی المساجد مساجد میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها بس مت تم ان سب کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، آیات ہی اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون شاید کہ تم سب پرہیزگار بنو۔ دو سے تین احکام بہت اہم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں، بلکہ چار احکام جو ہیں ہمارے سامنے بیان کیے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے میاں اور بیوی کے تعلقات، بڑے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس آیت کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو، یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور رازدان ہو۔ تیسری چیز وہ یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے بھی شریک ہو۔ اور چوتھی چیز تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔ لباس جسم ڈھانپتا بھی ہے، جسم کے عیوب کو بھی چھپاتا ہے، اور لباس اور جسم کے درمیان کچھ اور حائل نہیں ہوتا۔ تو میاں اور بیوی کا تعلق سب سے بہترین تعلق ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا تو وہ ایک دوسرے کے رازدان بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت میں بھی شریک ہیں، اور پردہ پوش بھی ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپائیں گے، ایک دوسرے کے راز اپنے پاس رکھیں گے، دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حجاب ہونے کی اجازت دی، یعنی بے حجاب ہونے کی اجازت ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ازدواجی عمل، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تھے اس وقت یہ اجازت نہیں تھی، بہت سے صحابہ کرام سے جو ہے مباشرت کرنے کا اس وقت واضح حکم نہیں تھا۔
اور جو ابتدائی اسلام کا حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا صرف، اور اگر کوئی اس سے پہلے سو گیا تو نیند آتے ہی یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا، کھانا بھی پینا بھی اور عمل مباشرت۔ اب اس میں صحابہ کرام کو قدر مشقت ہوئی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصت کی آیات نازل ہو گئی اور آسانی کے احکام انہیں ملے۔ رفسا، رفسا کا مطلب یہاں پر جمع ہے۔ لباس، لباس سے مراد سکون ہے، بعض کہتے ہیں لحاف، لحاف بھی تو اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے اوڑھنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اگر شان نزول ہم دیکھیں اس آیت مبارکہ کا تو 2 سے 3 ہمارے سامنے آئیں گے، روایات آئیں گی کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کیا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس کے علاوہ اب کھانا پینا بھی کیونکہ منع تھا، اگر آپ عشاء کی نماز تک تو جائز ہے، اس کے بعد نہیں، سو گئے تو سب چلا گیا۔ تو ایک صحابی حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کر کے شام کو گھر میں آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو دو، جواب ملا کچھ نہیں ہے، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ گئی، گھر میں کچھ نہیں تھا اور یہ تھکے ہارے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب سو گئے تو دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، بڑا دکھ ہوا، دیکھا انہوں نے واپس آ کے کہ یہ رات کے بھوکے اور دوسرا دن بھی ایسے گزارنا پڑے گا۔ تو اگلی صبح ایسا ہوا کہ آدھا دن گزرا تو صحابی بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذکر ہوا، اس پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اور 2 طرح سے چیزیں آ گئی، کھانے پینے میں بھی جو پرابلم ہوا اور رفث کے حوالے سے بھی۔ اور رفث کے حوالے سے تو دیکھیں بہت سارے صحابہ کرام سے جو ہے یہ قصور واقع ہوا ہے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، یہ جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی، دربار نبوی میں حاضر ہوئے، شکایات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیتیں جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ غلطی ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی نے فرمایا مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا اور اس رات آپ دیر تک دربار نبوی میں تشریف فرما رہے، بہت رات کے گھر پہنچے اور یہ واقعہ ہو گیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کا قصور واقع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت کی آیات نازل فرمائی کہ رمضان المبارک کی راتوں میں اب تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو صبح صادق تک، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتے ہو۔ ما کتب اللہ، ایک تو میں نے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ اللہ نے جان لیا، اللہ جانتا ہے کہ تم سب خیانت کر چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، درگزر کیا۔ فالآن باشروہن، بس اب تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو کتب اللہ سے مراد یعنی اللہ نے کیا لکھا ہے تمہارے مقدر میں جو اولاد لکھ رکھی ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد جمع کرنا بھی ہے۔ اب جمع کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت بھی مل رہی ہے، کب تک؟ صبح صادق تک یہ اجازت دی گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم سب کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے۔ اب اس میں
صحابہ کرام نے کیونکہ من الفجر کا لفظ پہلے نازل نہیں ہوا تھا، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ پہلے من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا، تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے کہ جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوگی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ لفظ اترا تو پتہ چلا اس سے مراد رات دن ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے۔ تو روایات میں حدیث میں آتے ہیں کہ حضور کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے، یعنی میں نے جو بولا تھا اس سے مراد یہ تھا۔ تو اگر تیرے تکیے تلے یہ دونوں آ جاتی تو گویا اس کی لمبائی مشرق و مغرب تک ہے۔ یعنی صحابہ کرام سمجھ نہیں سکے، بعد میں من الفجر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ کچھ مسائل بھی ہم بیچ میں ڈسکس کریں گے، جو جیسے ایک غلطی جو صحابہ کرام سے ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا، مباشرت کی۔ اب اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو اس کو بھی ان آیات کے مطابق جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسے کہ حدیث میں واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن صخر بیازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا مجھ میں یہ قدرت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اتنا طاقتور ہوتا تو یہ روزہ ہی کیوں توڑتا، یعنی اس قدر اگر میرے میں ضبط ہوتا تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا جس میں 15 صاع کھجور آ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لے، ٹوکرا اٹھا کے لے جائے، اسے محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ وہ کہنے لگا میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں؟ قسم اللہ سبحانہ وتعالی کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینے کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگی اور فرمایا جا اپنی بیوی بچوں کو ہی کھلا دے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المجادلہ میں بیان فرمایا ہے۔ ایک تو دیکھیں جان بوجھ کر اگر کوئی فرضی روزہ توڑے گا تو پوری عمر بھی روزے رکھے معافی نہیں ہے جان بوجھ کر، لیکن عذر کی بنا پر جب توڑے گا تو وہ کفارہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج ہے، جیسے کہ یہ صحابی ہیں، تنگ دست ہے تو اس کی صدقہ و خیرات کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، کھانے پینے کی اجازت جو ہے وہ صبح صادق تک دی گئی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ سحری کھانا بھی مستحب عمل ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔ سحری کا کھانا برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، یعنی آپ نے سحری کرنی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت رکھتا ہے۔ صرف اتنے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں،
جیسے کہ سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے، ایسے وقت کہ فراغت کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ کھاتے ہیں اور جلدی سے اس کو ختم کیا اور کچھ دیر کے بعد اذان ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انس بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اذان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے تب تک بھلائی سے رہے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سحری حصول برکت کا باعث ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کو ضرور بضرور کرنا چاہیے، چاہے آپ ایک کھجور لیں، آپ پانی کا ایک گھونٹ لیں، لیکن سحری ضرور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سحری کریں گے، پورا دن آپ حشاش بشاش رہیں گے، آپ طاقتور رہیں گے، آپ اپنی عبادات بجا لا سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ صحابی رسول وہ تو ایک کے بجائے دوسرا دن شروع ہو گیا تھا، تو اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ بھی ملا لیا کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ افطار کرو اور افطار کر کے اگلے دن سحری کر کے پھر روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال رکھا کرتے تھے، کئی کئی دن آپ روزوں سے رہا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی گزارش کی کہ ہم بھی صوم وصال رکھنا چاہتے ہیں، لگاتار روزے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی حشاش بشاش ہیں، آپ کئی کئی دن تک مسلسل روزہ رکھتے ہیں، اور وہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور یہ خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہ کرنا شروع کیا، تو حضور نے پھر ان کو باقاعدہ سمجھایا، اور کچھ پھر بے ہوش ہو کے گرنے لگے، تو بتا دیا کہ جو قرآن میں حکم ہے اس کے مطابق جو ہے آپ روزے رکھیں۔ اور بعض صحابہ کرام نے روزے رکھے اور وہ حشاش بشاش رہے، تو منع کرنے کے پیچھے صرف ریزن یہی ہے کہ نقاہت ہو جانا، کمزوری ہو جانا، اور پھر روٹین ڈسٹرب ہو جانا، اس لیے منع کر دی۔ تو معلوم ہوا سحری کرنا سنت، افطار جلدی کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سحری جب تک اذان، یعنی اذان جیسے ہی شروع ہو اس سے پہلے اپنے روزوں کو بند کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ مؤذن نہیں کہہ لیتا تب تک کھاتے رہتے ہیں کہ ہم کھا سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے، جیسے وہ صبح صادق ہو گئی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اذانیں شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اپنی سحری کو جو ہے وہ مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کہیں گی کہ اذان ہو رہی ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں، اچھا ابھی ایک اذان ہوئی، دوسری تیسری چوتھی آپ اذانوں کا انتظار کرتے رہیں، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ جو رمضان المبارک میں میرڈ پرسنز کو زیادہ پیش آتا ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں ہیں تو روزے کا کیا کیا جائے۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جمع کرتے، صبح کے وقت جنبی اٹھتے، پھر غسل کر کے روزے سے رہتے۔ اور آپ کا یہ جو جنبی ہونا تھا احتلام کے سبب نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن اس سے پہلے آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو جو حالتیں جنابت میں ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سحری کریں، غسل کی نیت کر لیں، اور غسل کو کر کے اپنی نماز ادا کریں۔ اگر نماز کا ٹائم نکل گیا ہے تو مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جب صبح کی اذان ہو جائے اور تم میں سے کوئی جم بھی ہو تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ تو ہمیں پھر احتیاط کرنی ہے
کہ ہم اپنی سحری مکمل کر کے غسل کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کر لیں۔ اب غسل کے فرائض میں کیا ہیں؟ جو فرضی غسل ہے اس میں ہمیں طہارت حاصل کرنی ہے، اور رمضان مبارک میں تو دیکھیں طہارت میں بھی کہتے ہیں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، جس کو استنجا کہتے ہیں اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، ام، حدیث میں اس سے منع کیا گیا۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں اس حالت میں آپ سانس کھینچ کر طہارت حاصل کریں۔ نمبر 2، قلی کرنی ہوتی ہے، غرغرات جس کو بولتے ہیں، حلق کی جڑ تک پانی جانا چاہیے جب ہم نے فرضی غسل کرنا ہے، یہ آپ سحری کے وقت کر لیں۔ نمبر 3، ناک میں پانی چڑھانا، جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی چڑھا لیں، اس کے بعد باقاعدہ وضو کر لیں اور یہ نیت کر لیں، آپ سحری کر کے اس کے بعد غسل کر لیں گے، کیونکہ جنابت کی حالت میں ہو یا کسی بھی ایسی صورت میں کہ غسل آپ پر فرض ہے، تو اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو فرض غسل ہے اس میں یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا، تو روزے کی حالت میں تو پانی اندر چلا جائے گا تو روزہ تو نہیں رہے گا، لہٰذا یہ چیزیں پہلے کریں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کی تو آپ ظہر کے بعد جا کر کہیں غسل کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم نہ لکھے اسی کے اندر غسل کر کے نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اور عام حالات میں بھی نماز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں کو نماز کی پرواہ نہیں ہے وہ تو سمجھیں پھر اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، تو ہمیں رمضان مبارک میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے روزے کو جو ہے شام تک پورا کرنا ہے، یعنی شام ہو جائے تو اپنا روزہ اس وقت تک پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم عاکف ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، یعنی ایک چوتھا مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آپ ہیں تو ایک تو اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور دو طرح کا اعتکاف ہے، ایک ہے واجب اور ایک سنت، جیسے رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، یہ سنت ہے، اور آخری عشرہ جو ہے آپ نے اس کو اہمیت دی، اعتکاف میں گزارتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس حالت میں بغیر کسی شرعی عذر کے نہ باہر جانے کی اجازت ہے، نہ زیادہ دنیاوی باتیں اس میں مشغول ہونا چاہیے، یعنی اعتکاف بیسکلی ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کر سکیں، ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں، ہم بخشش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کی دولت ہمیں مل جائے، ہمیں دعائیں کرنی، عبادات کرنی، اسی لیے اپنے ازواج سے، اپنے اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے الگ ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت پر زیادہ فوکس ہو۔ اب وہ رکھ کے اگر ہم مساجد کے اندر بھی موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹک ٹاک یوز ہو رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں، تو پھر تو اعتکاف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں کیا ہے کہ بیویوں سے صحبت کرنا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف ہی کی حالت میں جو ہے، آپ کو پتہ ہے حجرے ازواج مطہرات کی مسجد میں ہی ہوتے تھے، اعتکاف کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں آتا ہے حائضہ ہوتی تھی، حضور ان کی گود میں سر رکھتے تھے اور وہ ان کو تیل لگاتی تھی، لیکن بوس و کنار کرنا اور ازدواجی تعلق یہ تمام چیزیں اعتکاف کی حالت میں منع ہے۔ ایون خیر خیریت پوچھنا کسی سے، یہاں تک کہ کسی کی مزاج پرسی کرنا، کہ اگر آپ کو بالفرض گھر میں جانا پڑے قضاء حاجت کے لیے، آپ جاتے ہیں اور جب اس طرح کا کوئی سسٹم ہے جا کر تو بغیر بات کیے باہر آ جائے۔ ہاں گزرتے ہوئے روایات میں بھی آتا ہے کہ حضور پوچھ لیا کرتے تھے کیسے ہیں یا مزاج پرسی، لیکن اس کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی دوسری قسم یعنی واجب، یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یعنی وہ اعتکاف کہ اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اسے اپنے پر واجب قرار دے دیتا ہے، اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، 7 دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی، 1 دن بھی، حتیٰ کہ صرف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہو۔
جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. آپ نے فرمایا اپنی منت کو پورا کرو. تو ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ منت صرف وہی پوری کرنی چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہ ہو، اس کی نافرمانی نہ ہو. خلاف شرع کام پر منت ماننی ہی نہیں چاہیے، اور اگر مانی ہے اس کو ہرگز پورا نہ کریں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم سے اس طرح کی غلطیاں ہرگز ہرگز نہ ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ایسے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کیا ہے تم سب پرہیزگار بنو. اس سے اوپر فرماتا ہے تلک حدود اللہ، اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ان کے قریب بھی جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان کے قریب بھی نہیں جانا. تجاوز تو چھوڑیں، ان کے قریب بھی جانے سے منع فرما دیا. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں، مقرر کی بھی حدیں ہیں. روزوں کے احکام، اس کے مسائل، اس میں جو کام جائز ہیں جو ناجائز ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہماری حد بندیاں ہیں. خبردار ان کے قریب بھی نہ آنا، نہ ان سے تجاوز کرنا، نہ ان کے آگے بڑھنا. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں یعنی حد اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے الگ رہنا. بعض کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے چاروں حکم مراد ہیں، یعنی روزے، اس کے احکام، اس کے مسائل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے بیان کیے اسی طرح ان پر عمل کرنا، اور اسی طرح اور احکام بھی ہم نے اپنے بندے اور رسول کی معرفت سب کے سب تمام جہان کے لیے بیان کر دیے ہیں، کھول کھول کر بیان کیے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہدایت کیا ہے، تاکہ وہ متقی بن سکیں، پرہیزگار بن سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے سارے احکامات پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.